ہم مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، ہر مسئلہ، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات سے کچھ دور ہیں، ہٹے ہوئے، یا ان کی سٹڈی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیپ جا کے اسلام کے پرنسپلز کو سمجھا ہو، رولز کو سمجھا ہو، اندر کی چیزیں ان کو معلوم ہو، وہ لوگوں کو اسلام کے متعلق بدظن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین، ایسا ضابطہ حیات، ایسا لائحہ عمل ہے کہ اگر آپ اسلام میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑے، اور سب سے بڑا جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا سب سے بڑی بات جو کہہ دی جاتی ہے، جو لوگوں کو ہٹ کرتی ہے، وہی آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر آپ اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان بننا ہے، ایمان والا ہونا ہے، پکا اور پختہ مسلمان بننا ہے، تو پھر اسلام میں آدھے داخل نہیں ہونا، پورے داخل ہونا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ۔ منافقت نہیں چلے گی یہاں کہ آدھا دین اختیار کرو، آدھے کو چھوڑ دو۔ کچھ چیزیں تو مان لو جو دل کو بھاتی ہیں، جو دل کو اچھی لگتی ہیں، تسلیم کر لو، باقی چھوڑ دو۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پورے مسلمان بنو۔ لیکن جو لبرل طبقہ ہے، اسلام سے بیزار ہے، وہ یہ کہتا ہے اگر آپ نے اسلام اپنانا ہے تو یہ سوچ لو پھر کہ اسلام میں رہتے ہوئے کبھی تم امیر نہیں بن سکتے۔ اسلام غریب ہی رہتا ہے، اسلام تمہیں غریب کر دے گا۔ مسجد میں جاؤ گے چندہ مانگیں گے، تنظیم کا حصہ بنو گے چندہ مانگیں گے، سوشل ایکٹیویٹیز کرو گے چندہ مانگیں گے، جہاں جاؤ گے تمہیں کہیں گے پہلے پیسہ دو پھر دوسرا کام کریں گے۔ اسلام کو اپنے پروف کرنا چاہتے ہو تو پیسہ دو، حقیقی مومن ہو تو پیسہ دو، زکوٰۃ ادا کرو، غریب ہو جاؤ، لبرل ہو جاؤ، پیسہ نہیں دینا پڑے گا، سیونگ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں رہے گی، بڑھتی رہے گی، کاروبار کرو، اسلام میں تمہیں گھاٹا ہی پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے سود نہیں کھانا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، صاف شفاف کاروبار کرنا ہے، جو پروڈکٹ دکھائی ہے اسی طرح کی دینی پڑے گی۔ یہ پابندیاں اگر اختیار کرو گے تو تم کبھی سروائیو نہیں کر سکتے ہو، آگے نہیں نکل سکتے، غریب کے غریب رہ جاؤ گے۔ یہ لوگوں کا ایک ذہن بنا دیا گیا ہے اسلام کے مطابق، اور پھر دلائل دینے والے ایسے بہیمانہ دلائل دیتے ہیں کہ عام لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دیکھو سیرت پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھوکے رہتے تھے، تم 3 دن بھوکے رہ لو گے؟ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، تم پتھر باندھ لو گے؟ حضور کے گھر کا چولہا نہیں چلتا تھا، 9 بیویاں ایک وقت میں تھی، تمہاری ایک بیوی ہوگی پھر بھی تمہارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا تو کیا بنے گا؟ غربت تھی، افلاس، صحابہ کے پاس شہداء کو کفن پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی آتا ہے، کہا اللہ کے رسول میں نماز ادا کر لوں 2 کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے پوچھا کہ پورے مدینہ میں کوئی ایک بندہ بتاؤ جس کے پاس 2 کپڑے ہوں؟ ہے ہی نہیں ہے کسی کے پاس، تہبند ہے بس، قمیض تو ہے ہی نہیں۔ اتنا غریب اسلام، اتنے غریب لوگ، اتنے غریب صحابہ۔ ہم سوچتے ہیں یہ کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے؟ ہمیں تحفظات ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس مال و متاع ہی نہیں ہے، جو ہے وہ بھی دین کہتا ہے لاؤ بھائی اللہ کو دے دو اللہ کے راستے میں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟
جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا اور مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، لوگوں سے قرضے مانگ رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ قرضا حسنا۔ اللہ نے اگلی بات کیا کہی؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ اس تمہارے دیے ہوئے قرضے کو تمہیں 2 گنا 10 گنا 20 گنا جتنا کسی کا اخلاص ہوگا بڑھا چڑھا کے واپس دے گا۔ کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ اسلام میں اگر جاؤ گے تو کمزور رہو گے، تم امیر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی پوری کل کائنات کی بادشاہت آپ کو دی نہ دے دی جائے، یہ احد پہاڑ سونے کا نہ بنا دیا جائے، جتنا چاہے بانٹ دیجئے گا صحابہ میں، لیکن ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا ساری قوم بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا۔ اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ دے کر، اتنا مال پیسہ دے کر پھر بھی کوئی ایمان نہ لایا تو پھر عذاب تو آئے گا۔ حضور نے کہا یہ قبول نہیں ہے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ساری زندگی بھی کہا، غار ہرا میں، غار ثور میں، حضر میں، سفر میں، سجدوں میں، ہر جگہ حضور نے اپنی امت کی شفاعت کرتے رہے اور قیامت کے دن بھی آپ کریں گے۔ اتنا درد اور دکھ آپ کے سگے ماں باپ بھی آپ کا نہیں لیتے ہوں جتنا حضور نے آپ کا دکھ لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے پورے کا پورا احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا ہے، آپ ایک اشارہ کریں، آپ نے فرمایا اللہ نہیں چاہیے۔ وجہ یہ تھی کہ امت ساری تباہ ہو رہی تھی، یہ حضور کی عاجزی ہے۔ معراج پہ حضور گئے ہیں، جبریل نے بار بار آپ کو اشارہ کیا، جو بھی 2 چیزوں میں حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں بھی مجھے کہا گیا 2 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرو، جبریل نے کہا ہاتھ سے اشارہ کیا کہ عاجزی اختیار کیجئے۔ شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا، اور کئی ساری چیزیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کی نبوت عاجزی کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ نے یہ بار بار اپنی امت کو کہہ دیا، قرآن مجید میں بھی آ گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی طرف رغبت اختیار نہ کرنا۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ ساری آیات یہ کیا ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی کی ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا کی مثال ایک مردہ بکری کی مثال ہے، اس سے بھی حقیر ویلیو اللہ کے نزدیک ہے دنیا کی۔ یہ ساری عاجزی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، رہبانیت اختیار کر لیں، جنگلوں میں نکل جائیں، تپسیائیں کرنا شروع کر دیں، یوگا کرنا شروع کر دیں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے کوئی جنگلوں میں نکل جائے، یہ کون سا دین ہے؟ فرمایا قوی مومن وہ ہے جو لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی سنتا ہے، برداشت کرتا ہے اور ان میں رہتا بھی ہے، مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، اپنا معاش کمانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہاں کوشش میں ناکام ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان فیل ہو گیا ہے۔ ساری دنیا ہارتی ہے، ساری دنیا کوشش کرتی ہے، اگر ہم بھی ہار گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، دوسری ہوتی ہے زندگی کی ضرورت۔ انسان کا مقصد کچھ اور ہے، ضرورت کچھ اور ہے، لیکن ہم نے مال اور پیسے کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ضروریات کو تبدیل کر دیا ہے۔ پیسہ ہمارا مقصد ہے، حالانکہ وہ ضرورت تھی، پیٹ پالنا تھا، اپنی گھریلو اخراجات کو پورا کرنا تھا، یہ سارے اخراجات ہماری ضرورت تھے، لیکن ہم نے اس کو مقصد بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے اپنی امت کو کہ مال اور پیسہ اس کو مقصد نہ بناؤ، اس کو ضرورت بناؤ، جتنی ضرورت ہے اتنا مل رہا ہے تو اس پر قناعت اختیار کرو۔ آپ نے فرمایا قد افلح من قنعہ اللہ بما اعطاہ، وہ بندہ فلاح پا گیا
کہ جس شخص کو جو اللہ نے دیا ہے اس نے اس پر آمین کہا، قبول کر کے بیٹھ گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم، چھوٹے کی طرف دیکھو، اوپر والے درجے کی طرف نہ دیکھو۔ تم بائک پہ جا رہے ہو سڑک پہ تو اس کو بھی دیکھو جو پیدل جا رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، جو سائیکل پہ جا رہا ہے اس کو بھی دیکھو۔ اس کی طرف نہ دیکھو کہ جو بڑے محل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں، تمہارے ذہن میں ایسی ایسی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جائے گی جن کو تم پورا نہیں کر سکو گے، اور دل میں حسرت ہی لے کے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ کیا فائدہ ایسی حسرت پالنے کا؟ اب وہ اسلام کہ جس کو اللہ نے امیر کر دیا تھا وہ کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔ کوتاہی ہے معاشرے کی، بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے۔ حضور نے کہا سراقہ بن مالک سے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب شاہ ایران کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے اور اس کا جبہ تمہیں پہنایا جائے گا۔ اب اگر آج کسی کو کہا جائے کہ جو بائیڈن کا تمہیں ڈریس پہنایا جائے گا یا کسی بڑے بادشاہ کا تمہیں پینٹ کوٹ پہنایا جائے گا تو وہ اس پہ مذاق اڑائے گا کہ مجھے وہ کہاں مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پریڈکشن ہے، آپ کی پیش گوئی ہے، پشین گوئی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اسلام کتنا امیر ہو چکا ہوگا، کتنا سونا اور چاندی۔ وہ احادیث نہیں سنائی جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، جلدی سے اٹھ کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، صحابہ کے کندھوں کو پھلانگتے ہوئے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی آج تک ایسا نہیں کیا، نماز کے بعد اذکار کرتے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ اذکار نہیں کیے، اٹھ کے گھر میں چلے گئے۔ حضور تھوڑی دیر بعد واپس آئے، مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آج کوئی نماز کا طریقہ بدل گیا ہے؟ تو طریقہ چینج تو نہیں ہو گیا؟ ہمیں بھی بتائیں نا۔ صحابہ ایک ایک چیز کو فالو کرتے تھے کہ اگر نماز کا طریقہ بدل گیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اپنے گھروں کو جانا ہے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ کہا نہیں، نماز کا طریقہ نہیں بدلا، نماز میں نے بڑی مشکل سے پڑھائی ہے، میرے گھر کے اندر ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی، مجھے ٹینشن ہو رہی تھی اس بات کی کہ کہیں میری موت نہ آ جائے اور وہ میں صدقہ نہ کروں۔ حضور کے گھر میں سونا، یہ روایات بیان نہیں کی جاتی اور آپ صدقہ کر رہے ہیں اس کا، یہ آپ کی عاجزی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی رغبت نہیں تھی۔ آپ نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا۔ جب صحابیات نے، آپ کی ازواج نے مال کا مطالبہ کیا نا کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی دیں، تمام کی بیویوں کے پاس اچھے اچھے کپڑے ہیں، اچھے اچھے کنگن ہیں اور ان کے پاس مال و متاع ہے، ہمیں بھی دیا جائے۔ تمام نے آ کے حضور سے مطالبہ کیا، آپ نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا، اپنے گھر کے بالا خانے پر چلے گئے۔ 29 دن کے بعد آپ نیچے آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا کہ میں 1 مہینے کا ایلا کروں گا، ابھی تو 29 دن ہوئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ چاند کا مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایلا کے دنوں میں جب اوپر گیا آپ کو ملنے کے لیے بالا خانے میں، تو آپ ایک چٹائی کے اوپر جو کھجوروں کی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، قمیض نہیں پہنا ہوا، اور حضور کے پہلو پر، آپ کے پیٹ پر، بدن پر اس کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پیالہ حضور کے کمرے میں صرف پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی پڑا ہے اور اس میں کھجوریں ڈالی ہوئی نبیذ بنانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ کی حالت دیکھتے ہیں، نیچے لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہے، ایک پیالہ، اس میں پانی، اس میں 2 کھجوریں۔ آنکھوں سے آنسو آئے، کہا اللہ کے رسول آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ حالت یہ ہے آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے اور آپ کے پہلو پہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کوئی لگژری مکان ہونا چاہیے، کوئی ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، آپ آخر نبی ہیں، آپ کا ایک بڑا بنگلو ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ یہ مطالبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا اپنے الفاظ میں۔
کہ آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تو نہیں چاہتا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ سے جنت کا سودا کر لوں؟ اس سے بہترین سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تو نہیں چاہتا کہ یہ تعلیم میں اپنی امت کو دوں، امت کے لوگوں کو دوں کہ تم پیسے کی ہرس کو کبھی بھی نہ اپنانا؟ پیسہ ضرورت ہے، ضرورت رکھو اس کو، ورنہ ہوگا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ او لوگوں، دنیا میں رہنے والوں، تم نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا لیا کہ پیسہ ہونا چاہیے۔ اس پیسے کی کثرت اور بہتات نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ تم ساری زندگی گزار دو گے حتی زرتم المقابر، تم قبروں میں چلے جاؤ گے، تمہاری یہ ہرس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے نا مال اکٹھا کرنے میں بڑا تیز ہے، بڑا تیز ہے، جلد باز ہے، جلدی جلدی مل جائے مجھے، رات سے دن نہ ہو سب کچھ مل جائے۔ اور فرمایا یہ انسان کی ہرس ایسی ہرس ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے نا، وہ پتہ کیا کہے گا کہ کاش کہ دوسرا بھی سونے کا پہاڑ مجھے مل جاتا، یہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جب دوسرا دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے پاس تیسرا بھی پہاڑ ہوتا، میں دو اپنے بچوں کے لیے رکھتا، ایک اپنے استعمال میں لاتا۔ یہ مثال ہے کہ انسان کی زندگی میں پیسے کی ہرس نہیں ختم ہوتی، پیسے کی بہتات اور کثرت کی ہرس انسان کے دل سے نہیں جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جتنا بھی کما لو گے، جتنا بھی پیسہ لے آؤ گے، اس کو چھوڑ کے تو جانا ہی ایک دن، کتنی زندگی گزار لو، 60-70 سال بس، اس کے بعد یہ سب کچھ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ تعالی امام مالک کے شاگرد تھے کہ اسلام کتنا مضبوط تھا۔ روزانہ 1000 دینار وہ بندہ صدقہ کیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں۔ مالک کے شاگرد تھے، 1000 دینار سونے کے سکے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 4 دیناروں کا ایک تولہ ہوتا ہے، اور 1000 دینار کا مطلب ہے 333 تولے روزانہ، اور سونے کی قیمت دیکھ لیں 333 تولے سونا روز کوئی بندہ صدقہ کرنے والا ہم میں سے ہے؟ اتنا امیر اسلام، اتنا پیسہ، اور ورع بھی ہے، زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، امام ہے لیث ابن سعد رحمہ اللہ تعالی، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کے استاذ ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، کوئی ورع اور تقوی زہد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کو اگر آپ نے اپنانا ہے تو آپ کو غریب ہونا پڑے گا، غریب ہوگے تو پھر اللہ کے قریب جا سکتے ہو، وگرنہ آپ کو قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے۔ اسلام لوگوں کو امیر ہونے کے طریقے بتاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ رزق کا ذکر کے ساتھ ایک کنیکشن ہے۔ ہمیں یہ کنیکشن نظر آتا ہے؟ بالکل نظر نہیں آتا۔ اللہ کی یاد کے ساتھ رزق کا ایک کنیکشن ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس کی دکان ہے، دکان اس کے رزق کمانے کا سبب ہے، اگر وہ دکان بند کر دے گا رزق آ جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ رزق کمانے کے لیے اللہ کی یاد ایک سبب اور ذریعہ ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے۔ جب کہا ہے تو ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رزاق ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ آپ صبح سے شام تک پوری دکان اپنی کھول کے لائٹنگ کر کے ڈسپلے اچھا لگا کے بیٹھ جائیں، اللہ نہ چاہے تو ایک بھی گاہک نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کی دکان پہ ایک کسٹمر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے رزق کا کنیکشن بحال کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی یاد میں جانا پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، اور جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے رزق سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ کہتے ہیں وہ شخص تم نے کبھی دیکھا ہے دنیا میں
کہ جس نے پیسے کی حرص کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنا اللہ بنا لیا اس نے. جتنا اس کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا اتنا وہ پیسے کو یاد کرتا ہے، اپنی خواہشات کو یاد کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر یہ تیری خواہشات ہیں، اس کے آگے میں نے ہاتھ رکھ لیا ہے، یاد کرے گا تو دوں گا، نہیں تو نہیں دوں. اللہ روک لیتے ہیں اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کے معاش کو، اس کے کھانے پینے کو، اس کو رزق کو، اس کے کاروبار کے آگے روک لگا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یاد کرے گا تو چھوڑ دوں گا، سارا رزق تیرے پاس آ جائے گا، نہیں کرے گا تو یہ پڑا ہے. تو جتنا مرضی جتن کر لے، جتنا مرضی زور لگا لے، تجھے نہیں ملنے والا. اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ انسان جب رزق کی تلاش میں نکلتا ہے تو کون کون سے حرام ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ملتا نہیں ہے تو پھر حرام کی طرف نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے بھی آ جائے، کوشش ہوتی ہے کہ کہیں سے مال آ جائے، بس میری ضروریات پوری ہو جائیں. تجارت کے سادہ اور سمپل اصول ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں. اگر پڑھے تو آپ کو ضرور ملتے ہیں، جب پڑھے نہ تو پھر آپ اسلام کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ خرید و فروخت میں دونوں کا بھلا ہو. یہ نہیں چاہتا کہ ایک کا بھلا ہو، دونوں کا بھلا ہو، جو خریدار ہے اس کا بھی، جو بیچنے والا ہے اس کا. لیکن ظلم کی اجازت کبھی نہیں دی گئی. اسلام کہتا ہے کہ صاف اور شفاف کاروبار کرو، ہر چیز، پروڈکٹ کی ہر ایک چیز کے متعلق تم کسٹمر کو بتاؤ. اگر کوئی ناقص چیز ہے تو اس کو سامنے پیش کرو، اس کا ریٹ الگ رکھو، اچھی چیز کا ریٹ الگ رکھو. جیسے حضور علیہ السلام نے میسرہ کے ساتھ منڈی میں جا کے کیا. کھجوریں آدھی گیلی ہو گئی، آدھی سوکھ گئی، آپ نے سوکھی کھجوروں کا ریٹ الگ رکھا، گیلی کھجوروں کا ریٹ الگ رکھا. ہر قسم کی پروڈکٹ کا ریٹ آپ الگ رکھیں. آپ نے فرمایا، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ دنیا کے جتنے کاروبار ہیں سب میں سے زیادہ 99% اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت کے کاروبار میں برکت رکھی. اور باقی جتنی بھی برکت 1% بچتی ہے وہ سارے کاروباروں پہ تقسیم کی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی تجارت کو مضبوط کریں. اب تجارت کو مضبوط کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ مال اور پیسہ ہوگا تو تجارت کریں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو تجارت کیسے کریں گے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مزاج کے موافق وہ معاش تلاش کریں کہ جو آپ کے گھریلو اخراجات کو چلا سکتا ہے. اس کو اختیار کرنے کے بعد کچھ اس میں سیونگ کرتے جائیں. سیونگ کرنے کے بعد چھوٹے پیمانے سے شروع کریں. یہ نہ کہیں کہ میں نے ایک بڑا بزنس کرنا ہے. شروع سے 0 کے بعد 1 آتا ہے نا، پھر 1 کے بعد کہاں لاکھوں تک گنتی چلی جاتی ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 0 سے ہوتا ہے. 0 کے بعد 1 آئے گا، 1 سے ابتدا کریں، پھر کرتے 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 آپ لاکھوں تک جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے. اب تجارت کے اصولوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، عام رواج ہے ان کا، عام چلتی ہیں. ہمارے بڑے بڑے کاروباری حضرات وہ ان اصولوں کو چھوڑ کر دنیا داری کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کام چلانا تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. حدیث طیبہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحسات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الحسات سے منع فرمایا. یہ بیع الحسات کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب گوشت خریدنے کے لیے جاتے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کر لیا جاتا تھا، اس کے 7 حصے کیے جاتے تھے، اس کو دور ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، پھر ایک بندہ کھڑا ہو کے اس کی طرف تیر مارتا تھا. قیمت پہلے ادا کی جاتی تھی. 100 دینار ادا کرنے کے بعد وہ علیحدہ علیحدہ قسم کے گوشت رکھے ہوئے ہیں. ایک ڈھیری میں گوشت زیادہ ہے، دوسرے میں تھوڑا ہے، تیسری میں اس سے کم ہے، مختلف وزن ہے. پھر وہ تیر مارتا تھا اور جس گوشت کے ٹکڑے پر تیر جا کے لگتا تھا وہ اٹھا لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیع الحصاد. یا کنکر مارا جاتا تھا، ایک کنکر جس پر لگتا تھا اس کو اٹھا لیا جاتا تھا. یہ بیع آج کل ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی ہے. آپ کبھی شاپنگ مال میں جائیں، وہاں جا کر آپ کوئنز خریدتے ہیں بچوں کے کھلونوں کے لیے، اور وہ جو چل رہے ہوتے ہیں جھولے وغیرہ ان کے لیے.
ایک آپ کو ملتا ہے، ایک مشین لگی ہوتی ہے، اس کے اندر لیز پڑی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، آپ اس میں کوئن ڈالتے ہیں اور ایک کیچر لگا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے آپ کو چیز نکال کے دیتا ہے۔ اب وہ کوئن آپ کو پیسوں کا ملتا ہے، پیسوں کا کوئن لینے کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی ہاتھ نہیں آتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہاتھ آ جاتی ہیں۔ تو یہ بیع الحسات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو قسمت آزمانا ہے، اسی طرح رنگ پھینکے جاتے ہیں، مختلف قسم کے ٹوائز پڑے ہوتے ہیں اور رنگ پھینکا جاتا ہے، جو رنگ جس کے اندر پڑ جائے وہ چیز اٹھا کے ہماری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بیع جو بیع الحسات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں جو ہمارے کاروباری معاشرے میں اس وقت چل رہے ہیں، وہ جو اس میں فٹ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا، لہذا اس طرح کا کام ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے بیع الدین بالدین، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الدین بالدین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع کہ جو ادھار کے ساتھ کی جائے منع فرمایا۔ مثلا کوئی شخص کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے اتنا مال 19 تاریخ کو چاہیے، میں آپ کو پیسے 20 تاریخ کو دے دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پورا کاروبار آپ کا سائیوال کیسے چل رہا ہے، پریشان ہو جائیں گے آپ، یہ کیا ہو گیا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں تحفظات ہیں، کسی کا نقصان نہیں چاہتا اسلام۔ ایک شخص ہے، اس نے چاول اپنی کھیت میں لگا لیا، اب ایک بندہ کھیت میں جا کر چاول دیکھ کر آ گیا، جب وہ گیا چاولوں کا رنگ اس کی قسم اور تھی، وہ کہتا ہے کہ مجھے مہینے بعد یہ چاول بھیج دینا، میں اگلے مہینے تمہیں پیسے بھیج دوں گا۔ ایک مہینے کے بعد وہ چاول خراب ہو گئے، اب وہ چاول کی بیع کر چکا ہے، جیسے بھی ہیں اس کے ہیں اور وہی وہ لے گا۔ یہ عہد نہیں ہے، یہ بیع ہے، خرید و فروخت ہے۔ ایسی خرید و فروخت جس میں بندے کا نقصان ہو سکتا ہے، یا اس نے فروٹ خرید لیا، فروٹ خریدنے کے بعد کولڈ سٹور میں رکھوا لیا اس نے، ایک مہینے کے بعد اس نے کہا مجھے بھیج دو، میں اگلے مہینے تمہیں پیسے بھیج دوں گا۔ یہ ادھار کے ساتھ خرید و فروخت کی جا رہی ہے، ادھار کے ساتھ۔ اب وہ مال جو اس کا ایک مہینہ وہاں پڑے رہے گا، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تو اس کو خریدنا پڑے گا۔ اس کا مال ہے، اس نے معاہدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، خرید و فروخت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی بیع تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں اکثر اسی طرح کی بیع کی جا رہی ہے۔ بیع کہتے ہیں، بیعن کا لفظ کہتے ہیں خرید و فروخت، عربی میں بیعن کہتے ہیں اس کو۔ اس طرح کی تمام بیع جو بھی ہیں ہمارے کاروباری معاشرے میں چل رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ اسلام میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ اس کا بہت سارا مال ہو اور مال خرید لے، پھر اس کے بعد اس کو نقصان ہو جائے اور سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ اسلام نے تو تحفظ دیا ہے کہ تمہارا محنت سے کمایا ہوا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے روکا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا ہے تو پھر ایسے تو کرنا پڑے گا، مارکیٹ میں چلتا ہے ایسے، مجبوری ہے، کیا کریں۔ اگر فرد واحد اس میں چینج نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دیں گے۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو کل آہستہ آہستہ کرتے کرتے باقی کاروباری حضرات بھی یہ طریقہ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابتدا آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، آپ کسی کے مکلف نہیں ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی غلط کرتا ہے تو آپ بھی غلط کریں گے، کوئی کنویں میں چھلانگ لگائے تو میں بھی لگا دوں۔ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ حق کی تلاش میں نکلے، جو اچھائی ہے اس کو اپنائیں گے، لوگ آپ کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ یار فلاں شخص جو ہے وہ اچھا کاروبار کرتا ہے۔ میسرہ نے یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتایا تھا، ایماندار بہت ہے، مال درست بیچتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو اخلاقیات سکھاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ زماد یزدی آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، مکہ میں آیا، اس نے پوچھا کہ ابو جہل سے، میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک پیغمبر ہے، نعوذ باللہ وہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اس نے ابو جہل نے کہا ہاں ہے تو ایسا شخص ہمارا اپنا ہی بھتیجا ہے، اس کا علاج کروانا ہے، کر دو گے؟ کہا ہاں کر دوں گا، میں بڑا نامی گرامی حکیم ہوں۔ کہا علاج کیسے کرو گے؟ کہا ظاہر سی بات ہے، جو مریض ہوتا ہے نا اس کو پہلے چیک کرنا پڑتا ہے، میں اس کو چیک کروں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی نبض چیک کروں گا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا نہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑنا، اگر ہاتھ پکڑ لیا تو ابو بکر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔
کہا اچھا پھر ذہنی مریض ہوگا تو پھر میں اس سے باتیں کروں گا، بات چیت کروں گا تو پتہ چل جائے گا۔ سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کہا نہ بات نہیں کرنی، اس سے منہ سے چند باتیں عمر نے سنی تھی کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے، آج تک وہ واپس نہیں آیا۔ کہا اچھا چلو پھر ملنے تو دو۔ کہا عثمان ملا تھا، تجھے بتا تو رہا ہوں، وہ واپس نہیں آیا۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ملنا نہیں ہے اس سے، ملے بغیر کوئی علاج۔ کہا ملے بغیر کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا کہتا میں مارکیٹ کا چکر لگا کے، مارکیٹ کا چکر لگانے گیا تو حضور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ کانوں میں آواز پڑی، ایک کشش تھی قرآن کی، کھینچ لیا۔ حضور کے پاس گیا اور کہا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، ایمان تمہارے دل میں جاگزی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں حکیم ہوں، تمہارا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا میری چند باتیں سن لو، اس کے بعد تم فیصلہ خود کر لینا کہ علاج میرا ہونے والا کہ تمہارا ہونے والا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ جب حضور پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہنے لگا حضور یہاں پہ رک جائیے، دوبارہ پڑھی۔ آپ نے پھر خطبہ شروع سے پڑھا، جب یہاں پہنچے کہا حضور رک جائیے، دوبارہ پڑھیے، سرور آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ تیسری دفعہ جب حضور نے پڑھا تو جب حضور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو ساتھ ہی پڑھنا شروع ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور کی طرف لوگ دیکھ کے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ معاشرے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جا کر اصول نہیں بتائے تھے تجارت کے، اپنا اخلاق پیش کیا تھا۔ یمن کی منڈیوں میں، مصر کی منڈیوں میں، اور کہاں شام کی منڈیوں میں جا جا کر صحابہ نے اپنا کاروبار وہاں جا کر چلایا اور اخلاقیات لوگوں کو سکھائے اور لوگوں کو حق تلاش کرنے کا طریقہ بتایا۔ اور صحابہ کا ایمان دیکھ کر ہی، صحابہ کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کچھ ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ہم گوروں کو لوٹ سکتے ہیں، گوروں کا پیسہ ہتھیا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، وہ تو غیر مسلم ہے، ہم ان کا پیسہ اکٹھا کر لے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہی بھی تو ہمارے ساتھ کتنا فراڈ کرتے ہیں، تو آپ میں اور گوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک ایمان والے کا ایمان اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ گورے کو یا کسی غیر مسلم کو نقصان پہنچائے۔ اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا پیسہ کما لیا ہے گوروں نے، اور یورپ کنٹریز کتنا آگے نکل چکے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، پھر بھی ہم غریب ہیں۔ گورے تو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ اللہ پہ توکل ہے، نہ رسالت کو مانتے، نہ ایمان کے جزیات کو مانتے، نہ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ سبب اور وجہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں ایک ایمان کا فرق ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ان کے لیے آگ ہے، ہمارے لیے انعامات ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ اور ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے، حدیث طیبہ میں آتا ہے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے آزمائش گاہ ہے، اس کے لیے یہاں آزمائشیں ہیں۔ وہ جو کماتا ہے، گھر کے اخراجات ہیں، کسی کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی، بیٹا بیمار ہو گیا، اس کے لیے مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ لیکن کافر جو چیریٹی کرتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی واپس لوٹا رہا ہے۔ ایلون مسک کتنی چیریٹی کرتا ہے، بل گیٹس کتنی چیریٹی کرتا ہے، سارا کچھ یہاں، ان کا مال کم نہیں ہوتا، ان کا مال کم نہیں ہوتا۔ ہم دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارا مال کم ہو گیا ہے، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم مال دیں گے اللہ کے راستے میں تو ہمارا مال کم ہو جائے۔ ان کا مال اس وجہ سے کم نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی لوٹا دیا ہے سارا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کچھ نہیں ملے گا آخرت۔ لیکن مسلمان کو آخرت میں اللہ نے انعامات دینے، اس کو انعامات سے نوازنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک بیوع ہیں جو میرے سامنے اس وقت ایک لسٹ ہے موجود، بے منابضہ ہے، بے شروط ہیں، اور پھر ایک بے کی شرائط ہیں کہ جس میں اجل معدوم ہو۔ اجل کہتے ہیں وقت کو، ثمن کہتے ہیں قیمت کو۔ ایسی بے کہ جس میں نہ قیمت معلوم ہو نہ چیز معلوم ہو، ایسی بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں۔ مثلا دو دوست بیٹھے ہیں
اور موبائل سامنے پڑا ہوا، وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دو، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اٹھا لو، کتنے پیسے کا؟ کر لیں گے کوئی بات نہیں، کر لیں گے، تمہارا ہو گیا۔ بعد میں اس کو 2-3 لاکھ روپے ڈال دے آئی فون کا، یا جتنی قیمت ہو وہ قیمت معین نہ کی گئی ہو، ایسی بے کہ جس میں قیمت معین نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسی بے ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایسی بے کہ جس میں چیز معدوم ہو، معدوم کہتے ہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے خریدا کیا ہے۔ آپ کے ساہیوال میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کنٹینرز کی بے کرتے ہیں، چائنا سے کنٹینر آتے ہیں اور ان میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے، پیسے پہلے دے دیے جاتے ہیں ان کو، اور پھر کنٹینر کا مال آتا ہے، مال خریدنے کے بعد جو بھی اس میں نکلے، کوڑا نکلے، سونا نکلے، چاندی نکلے، وہ آپ کا۔ آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المعدوم، معدوم بے کہ جس میں پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے خریدا کیا ہے، ایسی بے بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کا محنت سے کمایا ہوا مال ہے، وہ ضائع ہو گیا تو کیا ہوئے گا؟ اسلام کو نقصان ہوگا نا، مسلمان کمزور ہوں گے، مسلمان کی معیشت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے کا وہ کنٹینر خریدتا ہے تو مسلمانوں کی، اسلام کی معیشت کمزور ہوگی۔ اس وجہ سے آپ نے تحفظات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بے بالکل بھی جائز نہیں ہے، تاکہ اسلام کا تحفظ ہو سکے، مسلمان مضبوط ہو سکیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ پیسہ اور مال مسلمانوں کے پاس اس لیے ہونا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ آئے گا تو ضائع نہیں ہوگا۔ جب اس کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، فرض زکوٰۃ ادا کرے گا، اور چیریٹی بھی ہو جائے گی، لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ جب کسی غیر مسلم کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ عیاشی کرتا ہے، اس پیسے کے ساتھ شرابیں پیے گا، زناکاری کرے گا، بدکاری کرے گا، معاشرے میں بے حیائی پیدا ہو جائے گی، بگاڑ پیدا ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ اس کا زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کی مسجدیں بنوائے گا، اس کی اچھے کام کرے گا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان کے پاس زیادہ مال ہونا چاہیے، البتہ اس مال کی ہرس نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں آتا ہے۔ مال کمانے کے لیے کوشش ایک الگ چیز ہے، اللہ جتنا بھی دے اس پر شکر ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جعت یوما وشبعت یوما، حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ اذا جعت صبر واذا شبعت شکر، جب میں بھوکا رہوں تو میں اس پر صبر اختیار کروں، اور جب میں پیٹ بھر کے کھاؤں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ ایک مومن کی نیت ہونی چاہیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ جتنا ملا ہے اللہ نے اس پر قناعت کی اگر توفیق دی ہے تو آپ کا ایمان کامل ہے، آپ قد افلح میں آتے ہیں، آپ کو اللہ نے فلاح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔